بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد خلیل سنچانی, اسٹرالوجر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا جی. تو یہ بارشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے, اگر خیچے کی تھوڑی سی بات کریں تو بتائیے کہ پاکستان کا خیچہ کیسا ہے اور جو موسمی تبدیلیات ہوئی ہیں یہ کتنی دیر تک جاری رہیں گی؟ پاکستان کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے ذائچے میں کہ نصیب کا حاکم سیارہ زحل نومبر 28 نومبر 2024 سے اس کی مہادشا شروع ہونے جا رہی ہے 19 سال کی 19 ایئرس کہ پاکستان جو ہے اس کا بہتری کا, ترقی کا, کامیابی کا, آسانی کا, بزنس گروتھ کا, فائنینشیل گروتھ کا جو ٹائم ہے وہ ایکچولی سٹارٹ ہوگا جا کے 28 نومبر 2024 سے, یعنی اگلے سال سے پاکستان کا 19 سالہ اچھا دور شروع ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان میں ابھی جتنی مشکلات ہونی تھیں, جتنی سختیاں ہونی تھیں, یہ 30 جون تک ہو چکی ہیں اور ابھی چیزیں ایک طرح سے جمود کا شکار رہیں گی. اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے, میرے رب نے چاہا, جو میرے پاس ناقص علم ہے اس کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ 28 نومبر کے بعد پاکستان 19 سال کے لیے گرو کرنا شروع کر دے گا اور انشاءاللہ تعالی چیزیں بہت اچھی اور بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ سر جو موسمی تبدیلیاں ہیں, جیسے بارشیں پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور فوڈ کی کمی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, فوڈ کا جو ایشو ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور زمین جو ہے, جو جس پہ ہم رہتے ہیں, یہ ہر سال کچھ ثانیے جو ہے اپنی ایکچول جگہ سے سرکتی ہے اور کچھ 30,000 سال کا یا 28,000 سال کا ایک سرکل ہے جس کے اندر زمین اسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پہ وہ 28-30 ہزار سال پہلے ہوتی ہے. کہ خشکی جو ہے وہ سمندر میں جاتی ہے اور سمندر کے اندر جو زمین ہے وہ باہر آتی ہے. تو یہ زمین کے سرکنے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, زمین کے سرکنے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں, اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. یہ بھی 4-5 سال اسی طرح چلتی رہیں گی چیزیں. تو سر جو بے موسمی بارشیں ہیں, یہ پانی ہے پاکستان کی جان چھوڑ دے گا جس طرح کہ سیلاب اور فلڈ ہے؟ دیکھیں جی, بے موسمی بارشیں بالکل بھی پاکستان کی جان نہیں چھوڑیں گی. یہ جو ہیں اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ فلڈ پچھلے سال بھی رہا, اس سال بھی متوقع ہے کہ پرابلمز رہیں گی اور اگلے سال بھی رہیں گی. تو اس کے لیے تو دیکھیں, ایک چیز ہونا, جیسے بارش اب نظام قدرت ہے, ہم بارش نہیں روک سکتے ہیں, لیکن ہم چھتری استعمال کرتے ہیں کہ گیلے ہونے سے بچ جائے. تو یہ اہل ایوان کا, اہل سیاستدان کا, اہل اقتدار کا کام ہے کہ جو قدرتی معاملات ہیں اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی اپنائیں تو چیزیں سٹیبل رہیں گی, پرابلم نہیں آئیں گی. سر تھوڑی سی ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف صاحب, کیا آپ کو وہ واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذائچہ گزشتہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, اور میری لاسٹ ایئر پریڈکٹ تھی کہ جولائی 2022 سے پہلے نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کا سفر واپس اپنے وطن کو آنا, اپنے آبائی ملک کو آنا, یہ لاسٹ ایئر جولائی 2022 سے ان کا ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے. تو وہ بالکل پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے پاکستان. سر تو جس طرح ان کی پارٹی کہہ رہی ہے وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بنے گی, تو کیا ایسا پاسبل ہے, ان کے سٹار یا ان کا ذائچہ ایسا کہتا ہے کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیں جی, پورے پاکستان کے اندر واحد انسان ہے, واحد خوش قسمت انسان ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور اگر چوتھی دفعہ بھی بن جائیں تو اس میں کوئی مذاق تو نہیں ہے. کہ دائچے کے اندر پوزیشن ایسی ہے کہ 2 کی بجائے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا, تو کہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ 3 دفعہ بنے ہیں وزیر اعظم, تو اس کا مطلب چوتھی دفعہ بھی بن سکتے ہیں. ان کے ذائچے میں سپورٹنگ چیزیں ہیں, بننے کو بن سکتے ہیں. تو سر پھر آپ تھوڑا سا بلاول صاحب کا بھی بتا دیں کہ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے. اگر میاں صاحب کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے چانس ہے تو بلاول کا پھر ذائچہ کیا کہتا ہے؟ بلاول کا ذائچہ اٹسلف ایک بڑا اسٹرانگ اچھا ذائچہ ہے کہ بلاول جو ہے, چونکہ اس کا رائزنگ پلانٹ جو ہے مارس ہے, اسکارپیو سے اس کا تعلق ہے, تو ایسے لوگ بہت کریٹو ہوتے ہیں
کہ کئی دفعہ ایسا کام کر جاتے ہیں جو عام شخص نہیں کر پاتا. اور 2028 سے بلاول کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر متوقع ہے کہ یہ آگے چل کے پاکستان کے پرائم منسٹر یا کسی بڑے منصب کے اوپر، جو ابھی جس منصب سے ہیں اس سے بھی بڑے منصب کے اوپر یہ بالکل فائز ہو سکتے ہیں، لیکن 2028 سے. سر میں تھوڑی سی سیاسی تجزیے کی بات کروں. سیاسی لوگ اور اگر ہم پچھلے سال بات کریں، بہت سے اسٹرالوجر نے یہ کہا تھا کہ بلاول کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کی بہن آصفہ نے ٹیک اوور کرے گی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ 2028 میں پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس پہ ہمیں گائیڈ کیجیے گا. بالکل جی، بہت سارے اسٹرالوجرز نے کہا تھا کہ بلاول کی جو بہن ہیں آصفہ جو ہیں، ان کا ذائچہ کافی اسٹرانگ ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ آصفہ بھٹو کا ذائچہ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ آصفہ کے ذائچے کی پلانٹس کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو اس کے اندر سیاست کا ادراک، سیاست کو لے کے چلنا، اپنے نانا اور اپنے ماں کے ویژن کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا، جو ان کی والدہ کے ذائچے میں موجود تھی، وہ آصفہ کے ذائچے میں بالکل موجود ہے. بلاول کی اگر میں بات کروں تو بلاول کا اٹ سیلف اپنا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ کب کس طرح سے اسٹرانگ ہوگا. تو بلاول چونکہ اسکارپیو سے اس کا تعلق ہے، تو اسکارپیو والے لوگ بہت حساس اور سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کی بنتی نہیں ہے کسی کے ساتھ unless اور until جب تک ان کا اپنا مطلب نہ ہو، اپنا مفاد نہ ہو، اپنا فائدہ نہ ہو. کہ یہ لوگ کئی دفعہ حسد بھی رکھتے ہیں، یہ لوگ کئی دفعہ بے انتہا پیار بھی کرتے ہیں، یعنی محبت ہے تو شدید ہے، نفرت ہے وہ بھی شدید ہے. تو بلاول کے کیس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بلاول جس چیز کے پیچھے پڑ جائے، وہ جب تک اس کو حاصل نہیں کر لیتا وہ سکون سے نہیں بیٹھتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر ان کے والد صاحب کا آشیرواد ہے. ٹھیک ہے، آج سے 4-5 سال پہلے بالکل ہوگا، لیکن اب بالکل بھی نہیں ہے. اب ان کے ذائچے کی جو پوزیشن ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انڈیویجولی اپنے فیصلوں کو لے کے چلتے ہیں. سر تو تھوڑی سی بات اگر کریں مریم نواز صاحبہ کی، کیا وہ ان کا ذائچہ اس طرح بتاتا ہے کہ وہ ان کے فیوچر میں کیا ہوگا؟ کیا وہ ضدی نہیں ہے؟ جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتی ہے کیا وہ حاصل نہیں کر پاتی؟ مریم نواز صاحبہ کے ذائچے کے اندر مرکری انتہائی خراب ہے. ان کا ذائچہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے والد صاحب کا ذائچہ کافی مماثلت رکھتا ہے دونوں کا، لیکن نواز شریف صاحب کے ذائچے میں مرکری اچھا ہے اور مریم کے ذائچے میں مرکری انتہائی خراب ہے. اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے مریم نواز کے ذائچے کے اندر سیاست کرنا تو ٹھیک ہے، چونکہ ایک وراثت میں چیز ملی ہے، اس کو وہ لے کے چل رہی ہیں، بہتر انداز میں لے کر چل رہی ہیں جیسے بھی وہ اس کو چلا رہی ہیں. لیکن اقتدار میں آنا، یہ میرا خیال ہے کہ کو پلانٹس اتنی فیور نہیں ان کو کر رہے کہ وہ اقتدار میں آ کر نظام کو بہتر چلا سکیں. دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ایڈوائزر ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پہ ایک شخص اگر اچھا کھانا بنانا جانتا ہو، وہ ہوٹل کا بزنس نہیں کر سکتا، وہ اچھا بزنس مین نہیں ہو سکتا. تو مریم نواز صاحبہ اچھی گفتگو کرتی ہیں، ان کو مرکری اس حوالے سے سپورٹ کرتا ہے، لیکن اقتدار کے حوالے سے پلانٹس ان کے کافی ویک ہیں. تو سر تو میاں محمد شہباز شریف کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ ایک دفعہ تو پرائم منسٹر بن گئے، نیکسٹ ٹائم وہ بن پائیں گے؟ اور حمزہ شہباز صاحب کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ذائچہ میں جب بھی دیکھتا تھا نا، تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب حیات ہیں، موجود ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے ذائچے میں وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس کا منصب تھا ہی نہیں. یا تو یہ نواز شریف صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مل گیا، کیونکہ جب تک نواز شریف صاحب کا آشیرواد ان کے زیر سایہ، اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو آپ پھر سمجھ لیں کہ دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا. یہ حادثاتی طور پہ بن گئے ہیں، جیسے معجزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ معجزہ ہوا ہے. ادروائز شہباز شریف صاحب از ناٹ فٹ فار دا پرائم منسٹر. ان کے ذائچے میں یہ پلانٹس جو ہیں انتہائی خراب ہیں، یہ حادثاتی طور پہ ان کو ملا جو بھی ہے. تو سر حمزہ شہباز کا بتائیے، کیا وہ چیف منسٹر پنجاب بن پائیں گے؟
حمزہ شہباز کا ذائچہ میرے پاس اس وقت موجود ہے اور میں ان کے ذائچے پہ بھی کچھ دن پہلے ورکنگ کر رہا تھا. اکتوبر 2018 سے حمزہ شہباز کا 7.5-8 سال کا ایک خراب دور شروع ہوا جس نے ختم ہونا جا کے جولائی 2025 میں. کہ حمزہ شہباز ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو بے برکتی کا دور ہے, جو کرنا کچھ ہوتا ہے اور کر کچھ اور دیتے ہیں, وہ کچھ اور کروانے والا دور ہے. جانا کہیں ہوتا ہے, پہنچ کہیں اور جاتا ہے بندہ, تو جس کو ہم اپنی زبان میں 7.5 کہتے ہیں. تو یہ ختم ہوگا جا کے جولائی 2025 میں. تو تب تک ابھی اگر الیکشن فوراً ہو جاتا ہے تو پاسبلٹی میں بھی شاید نہ ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بن پائیں. مطلب بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ بھی بننا. سر جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان, اس کا فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد لاسٹ منتھ میں رکھی گئی. جس وقت رکھی گئی قمر در اکرم میں رکھی گئی, انتہائی خراب ٹائم میں رکھی گئی. یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آئمہ معصوم کے بھی فرامین ہیں کہ شادی, بیاہ, سفر یا کوئی نیا کام اس کی ابتدا نہ کی جائے. تو اس خراب ٹائم میں اس پارٹی کی بنیاد کا رکھنا میرے مطابق, میری کیلکولیشنز کے مطابق, مجھے اس پارٹی کا فیوچر ابھی کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا. سر بہت شکریہ. اینڈ پہ کوئی پاکستانیوں کے لیے میسج, کوئی اچھی بات؟ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک چیز آپ کو اچھی بتا دوں کہ ابھی پاکستانیوں کو میں یہ بتاتے چلوں کہ 1 ذی الحج سے ریورس گیئر لگنا شروع ہو کہ جتنا برا ہونا تھا ہو چکا ہے, اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اگلا سال ہمارے لیے بہتری کا ثابت ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ 2025 کے بعد پاکستان 19 سال کے لیے ایک ایسے دور سے گزرے گا کہ ہمیں راضی نہیں رہے گی انشاءاللہ. سر بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ اوور آل پوری دنیا پہ, رشیا کی جنگ پہ اور چائنا اور امریکہ کے بارے میں بھی آپ سے پریڈکشن ضرور لیں گے. سر دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں. اللہ حافظ. اللہ